الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا فضل و کرم بالخصوص اس امت مسلمہ پر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قوم بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو علم کے ساتھ علم کا نور بھی عطا کیا گیا۔ یہ خصوصیت ہے امت مسلمہ۔ اور پچھلی قوموں کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، پچھلی قوموں کو جب اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور سیدھے راہ پر ان کو بلانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کو پہلے ان پر کیے ہوئے احسانات کو اللہ نے یاد دلایا۔ بنی اسرائیل کو فرمایا اللہ نے کہ ہم نے تمہارے لیے چشمے نکالے، ہم نے تمہارے لیے فرعون سے نجات ہم نے دی تم کو، اور آسمان سے آنے والے کئی عذابات ہم تمہارے سر پر لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے تم پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کو جب دین اسلام کی دعوت دی تو اللہ نے پہلے ان پر کیے ہوئے احسانات کو یاد دلایا۔ ان احسانات کو یاد دلا کر اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا تمہارے ساتھ تو لہذا تم میری عبادت کی طرف آؤ۔
تم سیدھے راہ پر آؤ، یہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن اس امت کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے جہاں پر ذکر کیا، اللہ نے صاف فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو گویا کہ پچھلی امتوں کو پہلے احسانات کے ذریعے سے انہوں نے احسان کرنے والے ذات محسن اللہ کو سمجھا، اور اس امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پہلے ڈائریکٹ احسان کرنے والی ذات اللہ کو پہچانتی ہے، اس کے بعد اس کے احسانات۔ یہ فضیلت ہے امت محمدیہ۔ پچھلی قومیں احسان کو پہچان کر محسن اللہ کو پہچانتی، اور اس امت مسلمہ کی فضیلت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ یہ امت پہلے احسان کرنے والی ذات اللہ محسن کو پہچانتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے احسانات کو پہچانتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اتنی بڑی خصوصیت جو ملی ہے امت مسلمہ کو، اور علم جو ہم کو دیا گیا، پچھلی قوموں کو بھی علم دیا گیا تھا، لیکن علم کا نور امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ اس لیے ہمارے درمیان میں وہ کتاب ہے جس میں قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے مسائل کا حل ہے بھی تو اسی قرآن مجید میں، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ دنیا میں جتنے ملک ہیں، بالخصوص ہمارا ملک ہندوستان، اس ملک کا جو دستور ہے، جو سنویدھان ہے، جس کو ہمارے بڑوں نے تیار کیا، اور ہمارا جو دستور ہے یہ پوری دنیا میں بہت معزز دستور ہے، اس لیے کہ ہر ملک کسی نہ کسی مذہب کے بنیاد پر اس ملک کو فالو کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب، قطر، عمان، یہاں کی حکومت اسلامی حکومت کہلائی جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ عمل نہیں کرتے، الگ بات ہے، لیکن دنیا میں جو اس کا نام ہے کہ اسلامی ملک، تو اسلام کے حساب سے چلے گا۔ یورپ، امریکہ ہو، لندن ہو، یہاں پر کرسچن مذہب کی بنیاد پر، لیکن ایک واحد ملک پوری دنیا میں ایسا ہے، ہندوستان، جس کا سنویدھان کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، جہاں کا دستور یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب پر عمل کرنے والے کو مکمل آزادی ہے، وہ اس سنویدھان پر عمل بھی کرے گا اور اپنے اپنے مذہب کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ یہاں کا دستور ہے۔ تو اس یہاں کے دستور کا، اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو بڑوں نے جو دستور بنایا تھا، اس کے اندر آگے آنے والے حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس دستور میں، سنویدھان میں تبدیلی کی جاتی ہے، اور وہ ضروری بھی ہے بعض مرتبہ، اس لیے کہ اس ملک کا جو دستور بنایا گیا وہ اس وقت کی ضرورتوں اور مصلحتوں کو سامنے رکھ کر بنایا گیا، لیکن آگے آنے والوں کے جب حالات دوسرے پیش آئے تو پھر اب اس دستور کو بدل کر دوسرا دستور لکھ دیا گیا، اور موجودہ حکومت بھی کئی دستور کو اس نے نکال دیے اور کئی اس میں شامل کر دیے بل پیش کرا کر۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ دنیا کے جو دستور، جس ملک کے جو سنویدھان بنائے گئے، اس کے اندر آگے آنے والے لوگوں کے مسائل کے حساب سے تبدیلی ممکن ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اس کا نزول ہوا، اور پتہ نہیں قیامت کب آئے گی یہ یقین اور ایمان ہے، مگر کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے جتنے مسائل ہوں گے اس کا حل اس قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آگے کتنے حالات آ جائیں، قرآن مجید برابر رہنمائی کرتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ معجزہ ملا ہے ہم جیسے غریبوں اور فقیروں کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت، پھر اس کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے 3 مرتبہ اللہ نے وعدہ لیا۔ ایک عالم ارواح میں جب ہم تھے، ابھی ہم روح کی شکل میں تھے، اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب انسان کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہی تو ہمارے رب ہے۔ یہ پہلا وعدہ۔ دوسرا، اللہ نے ایک وعدہ لیا نبیوں سے، اور نبیوں کے واسطے ان کی امتوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جمع کر کر اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ یہ لیا تھا کہ جب میں تم کو نبی بنا کر بھیجوں گا، جب میں تم کو نبوت عطا کر دوں گا، اور تمہاری نبوت کے زمانے میں اگر میرے محبوب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم اپنی شریعت بھی چھوڑنا، اپنی کتاب کو چھوڑ کر اس محمد عربی کے فالو ہو جانا۔ یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی۔ نبیوں سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے تو تم اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، اس محبوب کی شریعت کو فالو کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے تابع ہو جانا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس زمانے میں موسیٰ آتے علیہ السلام تو وہ بھی اس قرآن کے قاری بن کر آتے، کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر نہیں آتے۔ موسیٰ کو بھی اگر نجات ملنا ہوتا تو مجھ ہی کو فالو کرنے سے ان کو نجات ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ نبی ہم کو ملا ہے، کہ جس نبی کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں، تمہارے دور شریعت میں، تمہارے زمانے میں میرے نبی آ جائے تو تم اپنی شریعت کو چھوڑنا، اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس نبی کے تابع ہو جائے۔ یہ وعدہ لیا گیا تھا امت، یہ نبیوں سے، اور نبیوں کے واسطے امتوں سے۔ پھر وہ وعدہ اللہ نے تیسری مرتبہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو یاد دلایا تھا کہ ہم نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں اس نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو اس نبی کا انکار کرتے؟ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہے، ایمان کی دولت ملنا، اور اس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا کہ جس نبی کے امتی ہونے کی خواہش نے نبیوں نے ظاہر کی، اور یہ وہ نبی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں سب سے آخر میں آئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارک کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ حضرت آدم ابھی بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے حضرت آدم، اس وقت بھی ہمارے نبی علیہ السلام نبی تھے۔ تو حضرت آدم کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ آپ کی نسل میں ایک نبی کو بھیجنا مقصود تھا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی کائنات کو نہیں بناتے، کبھی کائنات کو نہیں بناتے، اللہ آدم اور حوا کو نہیں بناتے، اللہ ایک نبی آنا تھا۔ تو بھائیو، اتنے بڑے نبی ہم کو بن مانگے، بن مشقت کے
اتنے بڑے نبی ہم کو مل گئے. اور پھر دیکھیں اللہ کا کرم اور احسان کہ نبیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے معجزے رخصت ہو گئے، اور ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قرآن آج بھی ویسے موجود ہے جیسے نبی کے زمانے میں موجود تھا. یہ وہی قرآن ہے جو نبی کے زبان مبارک سے پڑھا گیا. یہ وہی قرآن ہے جو نبی کی موجودگی میں صحابہ نے لکھا تھا. نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آپ کا معجزہ ویسے محفوظ ہے جیسے آپ کے زمانے میں محفوظ تھا، اور ویسے ہی محفوظ ہے جیسے آپ نے اپنی زبان مبارک سے سنایا. اتنی بڑی عظیم دولت اس امت مسلمہ کو ملی. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا نیک بندوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا. اور ایمان ہے ہمارا کہ ضرور اضافہ ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہیں. افسوس ہے کہ قرآن کا نشہ نہیں چڑھا، شراب کے نشے چڑھ گئے، سود کا نشے میں امت مصروف ہے، عیش و عشرت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، حرام کی لذتیں سر چڑھ کر بول رہی ہے، حرام کام کرنے کے نشے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کا نشہ امت کو نہیں چڑھا. نبی کی سنتوں کو پابند کر، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا نشہ امت کو نہیں چڑھا. نبی کی زندگی کو اپنانے کا نشہ امت مسلمہ کو نہیں چڑھا. کیسے دعوے دار ہو؟ کس منہ سے اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہوگا؟ کبھی خیال آیا؟ صحابہ کو چڑھا تھا قرآن کا نشہ، رات میں مصلی پر ٹھہرتے، فجر کی اذان ہوتی تو قل اعوذ برب الناس تک پہنچ جاتے. ایک رات میں مکمل قرآن صحابہ نماز میں پڑھ لیتے تھے. ان کو قرآن کا نشہ چڑھا تھا، ان کو نبی کی اطاعت کا نشہ چڑھا تھا، ان کو سنتوں پر عمل کرنے کا نشہ چڑھا تھا. تو کیسے کامیاب ہوئے؟ قرآن نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ سب سے اللہ راضی. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مستحق اور حقدار بن گئے. نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی نے سنا دیا فلاں 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 جنتی. نبی کے 1,24,000 تمام صحابہ جنتی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کیسے ملی ان کو سرٹیفکیٹ؟ ان پر بھوت سوار تھا عبادتوں کا، ان کو نشہ چڑھا ہوا تھا اللہ کو خوش کرنے کا، وہ اللہ کے رسول کی محبت میں مگن تھے. نبی پر درود پڑے بغیر چین نہیں آتا تھا ان کو، قرآن کھولے بغیر ان کی صبح نہیں ہوتی تھی. اور امت مسلمہ کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ قرآن سے دوری، نبی کی تعلیمات سے دوری، نبی کی شریعت سے دوری. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس کرنا چاہیے کہ نہ میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے لیکن عمل برابر اس کے مخالف کرتا ہوں. اپنے آپ پر فخر ہے کہ نبی کا امتی ہوں لیکن نبی کی زندگی کو نہیں اپناتا. کیسے کامیابی ملے گی؟ کس نبی کے امتی ہونے کا فخر کر رہے ہو؟ صحابہ کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے امتحان بنایا. صحابہ کی طرح ایمان لاؤ پھر تم کامیاب ہو گئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ویسا ایمان اللہ کو مقصود ہے. نہ خدا پر یقین رہا، نہ نبی سے محبت رہی، نہ اللہ کی نبی کو زندگی کے اپنانے کا شوق رہا. یہ امت قدر غفلت کی زندگی گزار رہی ہے. کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ اٹھتا ہوا جنازہ ہر وقت امت کو پیغام دیتا ہے کہ بھائی باری آئے گی، لیکن خبرستان میں بھی غیبتوں کے سے کنارہ نہیں ہوتا. خبرستان میں ٹھہر کر غیبتیں دوسروں کی، خبرستان عبرت کی جگہ ہے، وہاں ٹھہر کر کاروبار کی فکریں، وہاں ٹھہر کر امت مسلمہ فونوں میں لگی ہوئی ہے. کیا موت نہیں آنی؟ جانے والا پیغام نہیں دیا؟ لیکن نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ گیا، ہاں وہ گیا. موت کا انکار کرنے والا بھی دنیا سے جائے گا. قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے،
قرآن کو اپنانے کا شوق نہیں ہے، کب تک یہ غفلت کی زندگی گزرے گی امت مسلمہ کی؟ یہی وہ قرآن ہے ہدایت کا ذریعہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ہدایت کے لیے قرآن ہے اور سنت رسول ہے۔ تو قرآن اور سنت رسول کو کیسے فالو کیا جائے؟ اس کے لیے صحابہ ہمارے درمیان ہیں، صحابہ نے فالو کیا، نبی نے اللہ سے لیا، صحابہ نے نبی سے لیا، بعد والے تابعین نے صحابہ سے لیا، اور تبع تابعین نے تابعین سے لیا۔ اللہ کے نبی نے تینوں زمانوں کی گارنٹی دی تھی، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر زمانہ، ثم الذین یلونہم، میرے بعد والا بہتر زمانہ، ثم الذین یلونہم، میرے بعد والا بہتر زمانہ۔ تو اس زمانے کی طرف اگر جائیں تو آپ کو قرآن کا صحیح ترجمہ بھی ملے گا، قرآن کا صحیح مطلب بھی ملے گا، اور اللہ کے نبی کی حدیث، صحیح حدیث آپ کو ملے گی۔ لیکن امت مسلمہ کو یہ معلوم کرنے کی فکر نہیں اور توفیق نہیں۔ اختلافی مسائل میں امت پڑی ہوئی ہے، لیکن جن مسئلوں میں پوری امت کا اجماع ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹخنوں سے اوپر پینٹ اور پیجامہ رکھنا اجماعی مسئلہ ہے، مگر کسی کو اس سے لینا دینا نہیں۔ والدین کی خدمت اجماعی مسئلہ ہے، کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا ایک دوسرے کے اجماعی مسئلہ ہے، کسی سے اس کو لینا دینا نہیں۔ اختلافی مسائل میں پڑے ہوئے کہ ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، اجتماعی مسائل پر کیوں عمل نہیں ہوتا؟ یہ داڑھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور نبی کی یہ واحد سنت ہے جو موت کے بعد بھی اس کے قبر میں اس کے ساتھ آئے گی، مگر نہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اجتماعی مسئلہ ہے، چھوڑ دیے۔ اگر یہ داڑھی چہرے کا نور نہ ہوتی، خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، اگر یہ چہرے کا نور نہ ہوتی تو اللہ کبھی نبی کے چہرے پر نہیں سجاتا۔ اگر یہ داڑھی چہرے کا نور نہ ہوتی، 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، ہر نبی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ یہ سنت واجبہ ہے، واجبہ، مسلسل عمل کرنے والی سنت۔ جیسے نکاح کر کر بیوی کو نکاح میں رکھنا اور اس کے حقوق ادا کرنا سنت واجبہ، مسلسل اس کی موت تک یا اپنی موت تک اس کے حقوق ادا کرنا، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ ایسے ہی یہ داڑھی میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر یہ چہرے کا نور نہ ہوتا، کبھی نبی کے چہرے پر اللہ نہیں سجاتا، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ایسا ہے نبی کو، تمام عیب سے پاک کر کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ کے اندر کوئی کمی اللہ نے نہیں رکھی، کوئی عیب اللہ نے آپ کے اندر نہیں رکھا۔ آپ کو دیکھے تو الگ رونق، آپ چلتے ہوئے دیکھے تو الگ رونق، آپ مسکرائیں تو جنت کی ہوائیں۔ اس کے بعد امت مسلمہ، اس نبی کے امتی ہونے کے بعد یہ غفلت کی زندگی کب سمجھو گے میرے بھائیو؟ کب آخر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا؟ اجتماعی مسائل پر عمل کرنے کوئی تیار نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا اجتماعی مسئلہ ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ کسی کے حقوق دبانا، اس سے شریعت روکتی ہے، اس لیے اجتماعی مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ بس عبادتوں میں لے کر فلاں دے کر فلاں لے کر اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، جو اجتماعی مسئلہ ہے اس پر کوئی عمل کے لیے تیار نہیں۔ کب غفلت سے باز آؤ گے؟ کب غفلت کی زندگی چھوڑو گے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عمل کر کے بتایا، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن انٹرنیٹ میں مشغول، یوٹیوب کھول دیے، فلاں کھول دیے، فلاں مسئلہ دیکھ لیے، فلاں کی بات سن لیے، عمل کر لیے اور گمراہ ہو گئے۔ بھائی قرآن کا صحیح مطلب ہم کو کس سے ملے گا؟ صحابہ سے ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس زمانے کی گارنٹی لی، اور تابعین سے ملے گا اس لیے کہ وہ بھی صحابہ کے زمانے میں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کے بعد والا زمانہ، تینوں زمانے خیر کے زمانے نبی نے فرمایا۔ تو جب نبی نے اس زمانے کو خیر فرما دیا، تو اس زمانے والوں نے جب صحابہ سے قرآن سیکھا تو ہم قرآن و حدیث کا وہی مطلب بیان کرتے جو انہوں نے بیان کرا، تو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن نہیں، ہم کو نئی تحقیق کرنا ہے، انٹرنیٹ پر دیکھنا ہے،
بولنے والا کون، کوئی لینا دینا نہیں، کس عقیدے والا ہے کوئی لینا دینا نہیں، مسجد کا امام اور مفتی موجود ہے کوئی لینا دینا نہیں، انٹرنیٹ پر دیکھ لو اور عمل کر لو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن اور حدیث کا وہی مطلب معتبر ہے جو جس زمانے کی گارنٹی نبی نے دی اور اس زمانے والوں نے قرآن اور حدیث کا صحیح ترجمہ اور مطلب بیان کیا، وہی برحق ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے، صحابہ نے نبی سے سیکھا، نبی کے قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے دین کو اپنایا، پھر ان کے بعد آنے والے تابعین نے صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کر دین کو سیکھا۔ تو قرآن اور حدیث کا وہی مطلب، وہی ترجمہ معتبر ہے جس زمانے کی گارنٹی نبی نے دی اور اس زمانے والوں نے اس کا صحیح ترجمہ امت کے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ یہ قرآن ہم تک ویسے ہی پہنچا جیسے نبی نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے کوئی کمی نہیں کی پہنچانے میں، قرآن کے کسی لفظ کو بھی انہوں نے حذف نہیں کیا، بعینہ جیسے نبی نے صحابہ کو دیا ویسے ہی صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ 1400 سال کے بعد آج ہم یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ذرا تصور کیجئے کتنی مشقتوں کے بعد قرآن پہنچا ہوگا، ذرا غور کرو کتنے قربانیوں کے بعد قرآن پہنچا ہوگا۔ آسانی کے ساتھ دین اسلام ملا، آسانی کے ساتھ نبی آخر الزمان ملے، آسانی کے ساتھ اس نبی کی شریعت قرآن ملی، اس کے باوجود امت مسلمہ کو قدر نہیں ہے۔ کیا کیا تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی، کیا کیا قربانیاں صحابہ نے دی، اس کے بعد یہ امت کو قرآن پہنچی۔ 70 صحابہ کو لے جا کر دھوکے سے شہید کر دیا گیا، حافظ قرآن تھے وہ سب کے سب، 70 صحابہ حافظ قرآن، دھوکے سے لے جا کر شہید کر دیا گیا۔ کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دی بھائیوں، اس کے بعد یہ قرآن آج ہم تک پہنچا ہے۔ اگر غفلت کی زندگی گزارو گے، قرآن سے غافل ایسے ہی زندگی گزارو گے، قیامت کے دن نبی نے فرمایا قرآن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے گا، اے اللہ تیرے رسول کا صحابہ نے بے انتہا تکلیفیں برداشت کر کر قرآن امت تک پہنچا، اس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرا، اے اللہ میرے سامنے جہنم میں ڈال دے۔ قرآن کہے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، القرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن کی آیت قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور ان کی امتیں کہیں گی، یا رب نفسی یا رب نفسی۔ ایک واحد نبی ہے میرے اور آپ کے آقا، وہ کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میرے نبی کے سجدے میں گر کر دعا مانگنے کے بعد اللہ اس امت کا حساب و کتاب شروع کرے گا۔ لیکن کان کھول کر سن لو، جو بندے قرآن چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اتنی تکلیفیں برداشت کر کر میں نے قرآن امت تک پہنچایا، انہوں نے قرآن سے مذاق کیا۔ اب ذرا رک کر سوچو، جس نبی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی تھی، وہی نبی اگر ہمارے خلاف شکایت کر دیں تو کس کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے؟ اب کون ہوگا سفارش کرنے والا؟ اس امت کے اعمال دیکھ کر کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کا خیال اللہ کرتے ہوئے اللہ اس امت کا حساب پردے میں لے گا۔ اور یہ امت ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر، نبی کے تعلیمات کو چھوڑ کر، نبی کی زندگی کو چھوڑ کر، قرآن اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر یہ امت زندگی گزار رہی ہے۔ بھائی کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے نبی کو؟ اختلافی مسائل آپ کے لیے نہیں ہیں، علماء ہیں اس کے لیے، اجتماعی مسائل پر تو عمل کرو۔ والدین کی خدمت کرنا اجتماعی مسئلہ، عمل تو کر لو۔ شریعت پر مکمل عمل کرنا اجتماعی مسئلہ ہے، عمل کر لو۔ اپنی زندگی کی صبح و شام سنت کے مطابق بناؤ۔ غفلت کی زندگی سے نکلو۔ ان قریب مبارک مہینہ آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اس مہینے کی عبادتیں اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اس مہینے میں اللہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی تیاری تو شروع کر دو، قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ نبی علیہ السلام رمضان کے استقبال میں رہتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کا مہینہ اکثر روزے رکھتے تھے۔
کم از کم روزے نہ سے ہی قرآن تو پڑھ لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ یہ بات سن لو، تراویح میں قرآن سننا الگ عبادت ہے، اور پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ یہ ہماری غفلتی ہے کہ دہا پڑھ لیا، شبینہ پڑھ لیا، قرآن سن لیا، ہو گیا۔ نہیں، تراویح میں قرآن سننا الگ سنت، اور ایک مہینہ مکمل تراویح پڑھنا الگ سنت۔ اگر کوئی رمضان میں دہا پڑھ لے، قرآن سن لے، تو قرآن کے سننے کا ثواب تو مل جائے گا، اس کے بعد اگر تراویح چھوڑ دے گا تو پھر اس کا گناہ ہوگا، اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو آنے والے مہینے سے ابھی تیاری کرو، ابھی سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ عبادتوں میں کھڑے ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ ہر ایک سے بات کر رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہر ایک سے اللہ مخاطب ہے قرآن میں۔ اس لیے بھائیوں، قرآن سے تعلق مضبوط کرو، ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ اور آگے آنے والا جمعرات، 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب، شب برات۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک روزہ رہنا ہے یا 2 یا 3؟ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 اور 15، 13، 14 اور 15 کو ہر مہینے کی چاند کے حساب سے اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی 13، 14، 15 روزہ رکھ لے تو اس کا یہ روزہ سنت شمار کیا جائے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی صرف 15ویں شب رات گزار کر روزہ رکھ لے تو اس کا یہ روزہ مستحب ہے، اس کے رکھنے پر ثواب ہے، نہیں رکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن پچھلے جمعہ بھی یہ بات بتائی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بالخصوص اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، نبی نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال پیش ہو اللہ کے سامنے تو میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں روزے دار رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار پر اللہ کی خاص رحمتیں، خاص بخششیں، خاص برکتیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگلا جمعرات شب برات ہیں، تو جمعہ کے دن کا روزہ ہوگا۔ کوئی ایک دن کا روزہ رکھنا ہے تو رکھیے، ثواب کی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن رکھیں گے تو زیادہ ثواب۔ اور اگر کوئی 13، 14، 15 3 دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ نبی کی سنت ہے کہ آپ ہر مہینے میں رکھتے تھے، تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات کہ انشاءاللہ شب برات کو ہمارے مسجد میں 9 بجے عشاء کی جماعت، 9 بجے عشاء کی جماعت ہوگی۔ پھر انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔